السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، ادھر کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ کام اس طرح کے آتے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ ویڈیو نہیں بنا سکے۔ مذاہب اور فرق کے تعلق سے تقریباً 1-1.5 مہینے کا وقفہ اس میں رہا۔ اب تھوڑا موقع ملا تو اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا وہ ویڈیو جو ہے وہ باطنیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ باطنیہ کے بارے میں جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، جو اصلاً ان کی کتاب ہے رجال الفکر والدعوہ، جس کا اردو میں ترجمہ ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اس کے پہلے حصے سے کچھ باطنیہ کے سلسلے میں جو انہوں نے لکھا ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا تھا تاکہ آپ بھی اس کے خطرے کو سمجھ سکیں اور ان کے جو عزائم ہیں، ان کی جو سوچ ہے، فکر ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سمجھ سکیں کہ یہ کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے روک کر کے جملہ معترضہ کے طور پر ان کا تذکرہ کر دیا تھا۔ اب اس پہ جو اس سے پہلے والے ویڈیو میں جو باطنیت سے متعلق ویڈیو بنایا تھا، اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اسی باطنیت کے فرقہ اسماعیلیہ سے متعلق بات ہو رہی تھی، اور یہ محمد ابن اسماعیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ محمد ابن اسماعیل وہ جعفر صادق کے پوتے جو ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنے پوتے کی امامت کے لیے وصیت کی تھی، لہذا ضروری تھا کہ امامت جعفر صادق کے پوتے محمد ابن اسماعیل کو منتقل ہوتی، کیونکہ امامت اپنے ہی خاندان کے بعد کے لوگوں میں منتقل ہوتی ہے، ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اور انہوں نے اس کے لیے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس میں انہوں نے کلمہ کی غلط تشریح امامت سے کی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے انہوں نے کہ ان کے قرآن فہمی کا اور اس کی حدیث کو کیا ذوق تھا، کیا سمجھتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے قرآن کے اندر تحریف معنوی کی ہے، جیسے اہل کتاب دوسرے تو تحریف لفظی بھی کی ہے انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں، تحریف معنوی بھی دونوں طرح کی تحریفیں کی ہیں انہوں نے، لیکن انہوں نے قرآن کے اندر چونکہ تحریف لفظی تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کروا رہا ہے، اور ہمیں میں سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں پیدا کر دی ہے جو اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اس کی تحریف لفظی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن تحریف معنوی انہوں نے کرنے کی جسارت کی ہے، اور بڑی ڈھیڈھائی کے ساتھ انہوں نے قرآن کے اندر تحریف معنوی کی ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اس میں کلمہ کی غلط تشریح امامت سے کی ہے، اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ، یعنی یہاں پر کلمے سے امامت کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کی تشریح امامت سے کی جائے، اس لیے ضروری ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک جب امامت کلمہ کا مطلب ہے امامت، تو کہتے ہیں کہ جعلها کلمۃ باقیۃ، یعنی امامت کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے خاندان میں، اس کے خاندان کے باقی لوگوں کے بعد کے لوگوں کے اندر باقی رکھا ہے تاکہ وہ واپس ہو سکیں۔ تو اس لیے ان کے ہاں ضروری ہے کہ خاندان کے بعد کے لوگوں میں ہی امامت رہے۔ وہ ایک دوسرے پہلو سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ محمد ابن اسماعیل اپنے چچا موسیٰ کاظم سے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ اس وقت وہی اہل بیت میں عمر میں سب سے بڑے تھے۔ یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام نظروں سے اوجھل ہو تب بھی اس کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری ہے، گو کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن ان کی اطاعت و فرمانبرداری تو ضروری ہے۔ پر جب امام جعفر صادق نے اپنے پوتے کے لیے وصیت کی تھی تو ان کی اس وصیت پر عمل کرنا واجب تھا کہ امام کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ امام کی اطاعت ضروری ہے، اور زمین کبھی بھی
غالب زبردست زندہ امام سے خالی نہیں ہوتی ہے. وہ امام نظروں سے کے سامنے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو. شروع میں یہ اختلاف معمولی تھا ان دو لوگوں کے درمیان، صرف امامت ہی سے متعلق تھا. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اختلاف بھی ویسے بڑھتا گیا، اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ نئی آرا بھی در آئیں، اور امامیہ فرقے سے الگ ہونے کے وقت جو عقیدہ تھا اس عقیدے کے اصول اور ضوابط بھی بدل گئے. یعنی اسماعیلیہ جو ہے جب امامیہ فرقے سے الگ ہوا تو اس کے اصول اور ضوابط بھی بدل گئے، امامیہ فرقہ سے الگ ہو گئے اس کے. ایک اور بات ہے، کچھ اسماعیلی کا کہنا تھا کہ اسماعیل کی ان کے والد کی زندگی میں موت نہیں ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کی موت کا اعلان کیا تھا، اس ڈر سے کیا تھا کہ عباسی ان کو قتل نہ کر دیں. اور سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ شیعہ ان کے امام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. نہیں، انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. کچھ شیعہ ان کے امام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں البتہ، لیکن انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اور وہ ان کے نزدیک 7ویں امام ہیں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام ہیں اور تو ان کو 7واں امام، 7ویں نمبر کا امام مانتے ہیں. اور ان کے بیٹے محمد وہ 8ویں امام ہیں. سب سے پہلے امام غائب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پوتے محمد حبیب ہیں. اہل تشیع کے یہاں اس وقفے کے غائب ائمہ کے بارے میں اختلاف ہے. اسماعیلی فرقے کے درجات، یہ اسماعیلیہ اور امامیہ جو الگ ہوا ہے فرقہ، اور ان میں جو آپس میں اختلافات رہے وہ تھوڑا سے اس کی وضاحت ہو گئی. اسماعیلی فرقے کے درجات ملک فارس سے ایک آنے والے شخص نے ایک خفیہ تنظیم کی داغ بیل ڈالی. اس نے کہا کہ ہمارے مذہب میں داخل ہونے کے لیے 6 مرحلے سے گزرنا ہوگا. ان 6 مرحلوں سے کامیابی کے ساتھ گزر کر ہی کوئی شخص سعادت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. چنانچہ جب وہ اس مقام و مرتبے پر پہنچ جائے گا تو اس اسلام سے بالکل الگ ہو جائے گا جس طرح تو وہ اسلام سے، یعنی جب اس مقام و مرتبے پر پہنچ جائے گا تو اسلام سے بالکل الگ ہو جائے گا جس طرح گدھے ہوئے آٹے سے بال کو الگ کر لیا جاتا ہے. یعنی جب وہ اس مقام و مرتبے پر پہنچے گا 6 مرحلے کے بعد تو اسلام سے بالکل الگ ہو جائے گا، کیونکہ اسلام سے تو ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. جس طرح گدھے ہوئے آٹے سے بال کو الگ کر لیا جاتا ہے. ان کے 6 درجات جو 6 مراحل ہیں یہ مندرجہ ذیل ہیں. اسماعیلی افریقہ میں اسماعیلیوں نے پہلے عقیدے اور جگہوں اور دعوت میں صیغہ رازداری سے کام لیا کہ اس میں صیغہ رازداری سے کام ہونا چاہیے. صیغہ رازداری کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد اعلان کا دور شروع ہوا. یہ اعلان کا دور شروع ہوا ہے حسن ابن حوشب کے زمانے سے. اس نے یمن میں 266 ہجری میں اسماعیلیہ کی حکومت قائم کی اور اس کی سرگرمیاں، اس کے نشاطات، اس کی ایکٹیویٹیز شمال افریقہ تک پھیل گئیں. اور ایک شخص نے اپنے شیوخ کی کتاب حاصل کی اور اپنے رفیق اور دوست علی ابن فضل کی بات کو خوب عام کیا، خوب اس کو سراہا. علی ابن فضل نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے انصار سے روزہ اور نماز کو معاف کر دیا. یہ دور بھی ہوا. کہا جاتا ہے کہ سوریہ میں ہمس صوبے سلیمہ شہر میں
محمد ابن اسماعیل ابن جعفر کے ایک بیٹے نے بود و باش اختیار کی اور وہ یمن اور افریقہ کے اپنے ماننے والوں کی بیچ میں رہا۔ اس طرح اسماعیلی دعوت اس کی شخصیت میں مرکوز ہو کر رہ گئی، اسی کے اندر ڈھانچے مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اس نے ایک حسین و جمیل یہودی عورت سے شادی رچائی، ان کا جو طریقہ ہے، خوبصورت عورت سے، یہودی خوبصورت عورت سے شادی رچائی اس نے۔ اس عورت کے ساتھ اس کے مرحوم شوہر کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس سے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، اس لیے اس نے اپنی ساری توجہ اس کے بیٹے پر مرکوز کر دی، اس کو تعلیم دی، اس کو پڑھایا لکھایا سکھایا، ادب سکھایا، اور اپنی موت سے پہلے دعوت کا عہد لیا اور اس کو اس کے اسرار و رموز سمجھائے پہلے، اور اپنے ماننے والوں کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر آمادہ کیا۔ اس رائے والوں کا کہنا ہے کہ یہ یہودی عبید اللہ مہدی ہے، جس نے اپنے آپ کو خانوادہ نبوت سے جوڑ دیا ہے، اور اسی طرف شمالی افریقہ میں اسماعیلیہ عبیدیہ منسوب ہے، ان کو اسماعیلیہ عبیدیہ کہا جاتا ہے۔ عبید اللہ مہدی نے افریقہ میں لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور مکہ مکرمہ میں بربر حجاج ہندے میں حجاج سے ملاقات کی، اور جب اسے افریقہ میں نفوذ کا موقع ملا تو وہاں نفوذ کیا، اس نے وہاں اپنا غلبہ حاصل کیا، وہاں پہ داخل ہوا۔ پھر یہ خوارج کے پھندے میں پھنس گیا، ان خوارج کے بازیوں سے بہت اچھے تعلقات تھے، تو ان کے آرڈر سے یہ کام انجام دیا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا، اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ یہ ان کی تو تاریخ یہ بتاتی ہے، جانتے ہیں آپ، یہ اس طرح ہی کے لوگ ہیں، یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، اس کو اس طرح سے انہوں نے اس کو راستے سے اپنے ہٹایا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ان کے مخلص دائی ابو عبداللہ شیعہ اسماعیلی باطنی کا 909 عیسوی میں دور آیا، تو اس نے اس کو جیل سے نکلوایا۔ یہ کام اس وقت انجام دیا جب اس کی حکومت اکثریت اور مغرب کے دور دراز علاقے تلمسان کے آہرت میں مستمگین کی حکومت، جس کو پرانے زمانے میں عراق مغرب کہا جاتا ہے، اس کی اکثریت پر اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس کے اکثر علاقے پر اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ مہدی قیروان شہر میں فاتحانہ داخل ہوا اور اس نے وہاں عبیدی اسماعیلی فاطمی حکومت قائم کی۔ مورخین کا بیان ہے کہ مہدی نے جب ابو عبداللہ شیعی اور اس کے بھائی ابو العباس کے شکوک و شبہات کو محسوس کر لیا، اس کو بھانپ لیا کہ وہ ان دونوں کی نظروں میں سیریا کے شہر سلیمیہ علی مہدی نہیں ہے، یہ شخص جو ہے وہ شخص نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کی آراء و حرکات و سکنات بدلی ہوئی ہیں، تو مہدی نے ان دونوں کو قتل کروا دیا اور ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا، تاکہ ان دونوں کے ساتھ راز بھی ختم ہو جائے، یعنی جیسے ان دونوں کے ساتھ راز بھی انہی کے ساتھ دفن ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ اس کا یہ عمل ایسا ہی تھا جو ایک عربی محاورہ کہتا ہے، عربی محاورہ ہے کہ جزاء کا جزاء السنمار، احسان کا بدلہ احسان فراموشی سے دیا، اس نے اس کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان فراموشی سے دے دیا۔ یہ اس کا طریقہ تھا کہ اس نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا اور اس نے اس کو راستے ہی صاف کروا دیا، قتل کروا دیا۔ اب فاطمی مصر کے اندر، فاطمی لوگ مصر، تو عبداللہ مہدی کے بعد فاطمیوں کو اقتدار حاصل رہا، چنانچہ منصور باللہ کا دور آیا، پھر معز الدین اللہ نے 341 ہجری سے 365 ہجری تک حکومت کی۔
اسی دور میں 358 ہجری میں مصر فتح ہوا اور معیذ باللہ 362 ہجری میں وہاں منتقل ہو گیا. پھر اس کے بعد ابو منصور نزار العزیز باللہ کا دور آیا. پھر اس کے بعد ابو تمیم مستنصر باللہ کا دور آیا. اس کا انتقال 487 ہجری میں ہوا اور اس کے انتقال ہوتی اسماعیلیہ فرقہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہیں سے ان کے دو حصوں میں بٹ گیا. وہ ایک نظاریہ شرقیہ اور دوسرا مستعلیہ غربیہ. پہلا ایک فرقہ ہوا جس کا نام تھا نظاریہ شرقیہ اور دوسرا مستعلیہ غربیہ. اس تقسیم کی وجہ یہ تھی کہ مستنصر باللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا نزار جانشین ہوگا، لیکن وزیر کے بیٹے بدر جمالی نے نزار کو الگ تھلگ کر دیا اور مستعلی جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی امامت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ وزیر کی بہن کا بیٹا تھا. یہ دیکھیے، یہ ہوا ہے، اس کی بہن کا بیٹا تھا اس لیے اس کا اعلان کروا دیا اور نزار کو قید کر دیا گیا یہاں تک کہ وہ جیل میں ہی میں مر گیا. اس کے بعد مستعلیہ ہے، یعنی نظاریہ فاطمی مصر میں، مستعلیہ غربیہ، ایک یہ نظاریہ شرقیہ ہے، دوسرا مستعلیہ غربیہ ہے. مستعلیہ فرقہ ہے، غربیہ فرقہ. تو یہ مستعلیہ جو ہیں اسماعیلی فاطمی مستعلی مسلسل مصر، حجاز اور یمن پر ائمہ صالحین کی مدد سے حکومت کرتے رہے. وہ مندرجہ ذیل ہیں. مستعلی ابو القاسم احمد نے 477 ہجری سے 595 تک حکومت کی. حاکم ابو علی منصور نے 490 سے 525 تک حکومت کی. حافظ ابو امون عبد المجید نے 525 سے 544 تک حکومت کی. ظاہر ابو منصور اسماعیلی نے 544 سے ہجری سے 549 تک حکومت کی. فائز ابو قاسم عیسیٰ نے 549 ہجری سے 555 تک حکومت کی. عادل ابو محمد عبداللہ نے 555 سے ہجری تک ان کی حکومت کے ختم ہونے تک حکومت کی. اب یہ نظاریہ ہے. حشاشی اسماعیلی یہی ملک شام، فارس اور مشرق ملک میں نظاری اسماعیلی ہیں. اس کی بنیاد حسن ابن صباح نے 1078 عیسوی میں رکھی، جہاں اسماعیلی نظاری شمالی افریقہ میں فاطمیوں سے الگ تھلگ ہو گئے. لیکن یہ ان کا ملک شام میں یہ حشاشیوں کے ساتھ مل کر کے، اب وہ حشاشی کون ہیں اور یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کا تذکرہ جو ہے اس کے بعد کے ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے اب یہ ہوگا ہمارے سامنے. تو یہ ان کے اس طرح کے جو فرقے ہیں ان کے تذکرہ جو ہے وہ آئے گا تفصیل سے. یہ اب تک جو ہے یہ اسماعیلی ان کے جو درجات ہیں، جو مراحل ہیں، اس کا تذکرہ ہوا. اور یہ جو نظاریہ یہ فرقہ ہے یہ فاطمی مصر کے اندر تھے، اور نظاریہ شرقیہ اور دوسرا مستعلیہ غربیہ. اور یہ نظاری کہاں رہے اور یہ مستعلی کہاں رہے اس کا تذکرہ ہو گیا. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دوسرے ان کے جو فرقے ہیں اس کا تذکرہ ہوگا. والسلام علیکم.